سب مسائل کا حل صرف اسلام ہے، یوتھ ونگ کا یہی دوست پیغام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یوتھ ونگ کا نعرہ ہے، یوتھ ونگ کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، وبہ نستعین علی امور الدنیا والدین، والسلام علی المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأین تذہبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز نوجوان دوستو، الحمدللہ آپ کا یہ ایک روزہ پروگرام اب اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور بہت جلد اس یادگار پروگرام سے آپ عمل کی دنیا کی طرف، میدان عمل کی طرف انشاءاللہ لوٹیں گے، اور جو کچھ یہاں آپ نے سنا ہے، جو پروگرام آپ کو یہاں ملا ہے، جو لاہ عمل آپ کو ملا ہے، جو ایکشن پلان یہاں پر ملا ہے، انشاءاللہ مہاراشٹرا کے ہر شہر میں اس کو پوری قوت سے نافذ کرنے کے لیے کل صبح سے لگ جائیں گے۔ ابھی قرآن مجید کی سورہ تکویر کی جس آیت کو آج کی گفتگو کا عنوان بنایا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو۔ تو قرآن کے راستوں سے ہٹ کر، قرآن کے راستے سے ہٹ کر جن راستوں پر لوگ چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خبردار کر رہا ہے، اور قرآن کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہی یوتھ ونگ کی اصل دعوت ہے، یہی یوتھ ونگ کا اصل پیغام ہے۔ صبح سے آپ نے اسی پیغام کی تفصیل سماعت فرمائی ہے۔ تو قرآن کے راستے پر ہمیں خود بھی چلنا ہے اور سارے نوجوانوں کو چلانا ہے۔ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ صبح میں نے تفصیل سے واضح کیا کہ قرآن کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، توسط کا راستہ ہے، انتہا پسندی سے اور مایوسی سے بچ کر ماڈریٹ پاتھ پر چلنا، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کا راستہ بے خوفی کا راستہ ہے، استقامت کا راستہ ہے۔ یہ نوجوانوں کی کانفرنس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ نوجوان یہ دو جگہ آیا ہے، دو جگہ آیا ہے۔ سورہ یونس میں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ یہاں نوجوانی کا عنوان بے خوفی، بے خوفی، ڈر سے، بھے سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کسی نے ایمان نہیں لایا سوائے چند نوجوانوں کے۔ کیوں؟ دوسرے لوگ کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ وہ فرعون سے اور اس کے مصاحبین سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ نوجوان ڈرتے نہیں تھے۔ تو قرآنی نوجوان، قرآن ان کا ٹائٹل دیتا ہے کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ نوجوان کا جو ذکر آیا، صبح رضوان الرحمان صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، سورہ کہف کی آیات کہ نحن نقص علیکم نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم
وزدناہم ہدا. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. یہاں آپ تفصیل پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کا تذکرہ فرما رہا ہے. قرآنی نوجوان، اس کی شخصیت کا دوسرا عنوان استقامت. تو دو جگہ نوجوانوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں. بے خوفی، استقامت، اپنے اصولوں پر ہر طرح کے حالات میں ڈٹے رہنا، چٹان کی طرح جمے رہنا، پہاڑ کی طرح ٹکے رہنا، یہ نوجوانی ہے، یہ قرآنی نوجوانی ہے. نوجوان کو قرآن یہ راستہ دکھاتا ہے. تو عزیز نوجوانوں، اس کانفرنس سے سب سے اہم عہد، سب سے اہم ریزولوشن جو آپ کو لے کر جانا ہے، ابھی آپ نے بآواز بلند بڑا پرعزم عہد کیا ہے، اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ یہی عزم کر کے جانا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر حال میں استقامت کا مظاہرہ کریں گے. پوری قوت کے ساتھ ہم ڈٹے رہیں گے، چٹان کی طرح ڈٹے رہیں گے. کن چیزوں پر؟ اپنے دین پر، دین کے اصولوں پر، اپنے ایمان پر. استقامت اپنے مقصد پر، اپنے نصب العین پر، ان کاموں پر جن کی یہاں صبح سے تفصیل بیان کی گئی ہے. عزیز دوستو، استقامت باطل طاقتوں کے مقابلے میں بھی، ان اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں بھی جو آپ کو دین سے ہٹانا چاہتی ہیں، اسلام کے اصولوں سے ہٹانا چاہتی ہیں، ان کے مقابلے میں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ نسبتاً آسان کام ہے. نوجوانوں کے لیے یہ کام نسبتاً آسان کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ استقامت خود اپنے نفس کے مقابلے میں، شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں، اپنے اندرون کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں بھی ہمیں اپنے اصولوں پر، اپنی دعوت پر، اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح جمے رہنا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس پر قرآن آپ کو چلنے کی دعوت دیتا ہے. یہی قرآنی راستہ ہے، قرآنی نوجوان کی یہی تصویر ہے. عزیز دوستو، قرآن کا راستہ نیکی کا راستہ ہے، راست بازی کا راستہ ہے. صبح سے مختلف تقریروں میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے. قرآن کا راستہ عدل کا راستہ ہے، جسٹس کا راستہ ہے. ابھی ہمارے صدر صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی. صبح سے کئی تقریروں میں مختلف حوالے اس کے آئے کہ ہم سماج کو عدل پر قائم کرنا چاہتے ہیں، ملک کے تمام انسانوں کو انصاف فراہم کرنا چاہتے ہیں. ہماری جدوجہد اسی کے لیے ہے، ہماری اسٹرگل، ہماری کوشش کا یہی عنوان ہے. اور یہ ہم نے اسی لیے اختیار کیا ہے کہ قرآن ہم کو یہی راستہ دکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جدوجہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، جدوجہد کا حق ادا کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جدوجہد کا حق ادا کرو. جدوجہد کس لیے؟ جدوجہد اللہ کے دین کے قیام کے لیے، جدوجہد اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، جدوجہد عدل کے لیے، انصاف کے لیے، جسٹس کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں بھی صدر صاحب نے، عمر خان صاحب نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی قرار دیا ہے کہ انہیں انصاف قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی لٹریچر میں جو ہمارا ایک آئیڈیل تبدیلی، مطلوب آئیڈیل تبدیلی کا جو ویژن ہے، اس کا ایک اظہار، اس کا ایک بیانیہ، وہ تبدیلی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں قیامت کے قریب ساری دنیا میں برپا ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سماج کو بدلیں گے. بدلیں گے تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ حکما مقسطا، کہ وہ ایک عادل حکمران بن کر آئیں گے، انصاف قائم کریں گے، جسٹس قائم کریں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید وضاحت فرمائی وَيَفِيزُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ کہ مال کی ایسی تقسیم ہوگی کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. تو یہ وہ ویژن ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، تبدیلی کا ویژن، مثالی سوسائٹی کا ویژن. یہی وہ راستہ ہے جس پر قرآن چلانا چاہتا ہے. اسی کے لیے جدوجہد کرنے کا راستہ یہ قرآنی راستہ ہے. تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ادھر ادھر کے راستوں کی طرف مت دوڑیے، اس راستے پر آگے بڑھیے، اس راستے پر قوت کے ساتھ آگے بڑھیے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے. ہر طرح کا عدل، سماج سے اونچ نیچ ختم ہو، سماج سے معاشی نابرابری ختم ہو، سماج میں سب کو سیاسی عدل ملے، ہر طرح کے عدل کے لیے، ہر طرح کی جسٹس کے لیے، اور اسی طرح نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، ان سب کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، کام کرنا ہے. لیکن عزیز دوستو، اصل سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے خواب ہیں جو یہاں دکھائے گئے ہیں. ایک عام نوجوان یوتھ ونگ کا ایک عام ممبر اس مقصد کے لیے کیسے آگے بڑھے؟ یہاں سے جانے کے بعد کل 26 دسمبر 2022 کو ہمارا پہلا قدم، پہلا اسٹیپ کیا ہو؟ ہم کیسے یہ کام شروع کریں؟ کیا کیا کریں جس کے نتیجے میں یہ مثالی دنیا، یہ مثالی آئیڈیلز ان کی تکمیل ہو سکے؟ اس حوالے سے میں 4 گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہی گویا ذات راہ ہے، اسی پر کل سے ہمیں عمل کرنا ہے. 4 گزارشات. 2 گزارشات کا تعلق آپ کی ذات سے اور 2 کا تعلق اس سماج سے ہے جہاں آپ کل سے انشاءاللہ محنت اور کام اور جد و جہد شروع کریں گے. کام اسی طرح ہوگا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ، آخری سیڑھی پر نگاہ. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ، آخری سیڑھی پہ نگاہ. منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو کہ ہم آخری سیڑھی پر نگاہ رکھیں گے، وہ آخری سیڑھی جس کا خواب یہاں دکھایا جا رہا ہے. عدل، انصاف، برابری، پورے سماج کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بنیاد پر قائم کرنا، اسلام کا قیام، یہ آخری منزل ہے. اس پر نگاہ رکھ کے ہم جد و جہد کریں گے. لیکن اس کی شروعات چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے، ایک ایک قدم کے ذریعے کل سے کر دیں گے. اور ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی اس منزل کے حصول کی جد و جہد میں ہم ضائع نہیں کریں گے. تو 4 گزارشات میرے عزیز نوجوانوں. پہلی گزارش، سب سے پہلی گزارش یہ کہ یہاں سے ہم یہ فیصلہ کر کے لوٹیں، یہاں سے ہم یہ فیصلہ کر کے لوٹیں کہ جس مثالی دنیا کا خواب ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، جو مثالی دنیا ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا نمونہ، اس کا ماڈل ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو بنائیں گے. اعلیٰ اخلاق پیدا کریں گے، اعلیٰ کردار پیدا کریں گے. اخلاق و کردار کے حوالے سے بہت سی باتیں صبح سے یہاں ہمارے سامنے آئیں، لیکن عزیز دوستو، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اخلاق کا تصور بہت وسیع ہے. ہم عام طور پر اخلاق کا مطلب سمجھتے ہیں جنسی اخلاق، کہ اگر ہم کوئی غلط کاری میں مبتلا نہیں ہیں، ہماری جوانی بے داغ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق والے ہیں. لیکن عزیز دوستو، اسلامی اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ وعدے کی پابندی کریں. اسلامی اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ملازم ہیں تو پورے 8 گھنٹے ایمانداری کے ساتھ کام کریں. چائے کے بہانے سے 2-2, 3-3 گھنٹے ضائع نہ کریں. عہد کیجئے کہ یوتھ ونگ کے سارے نوجوان اس کا نمونہ بنیں گے، ماڈل بنیں گے. یوتھ ونگ کا اگر کوئی نوجوان کارپینٹر ہے تو 3:30 بجے کا ٹائم دیا ہے، 3:30 بجے وہ ضرور حاضر ہوگا، لوگوں کو معلق نہیں رکھے گا. یوتھ ونگ کا کوئی نوجوان آٹو چلاتا ہے تو وہ ایمانداری سے اتنا ہی پیسہ لے گا جتنا اس کا حق بنتا ہے، استحصال نہیں کرے گا. یوتھ ونگ کا کوئی نوجوان اگر کسی بڑی کمپنی کا مالک ہے، الحمدللہ آپ نے جو ایگزیبیشن لگائی تو اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے کام ہمارے یوتھ ونگ کے نوجوان کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ملازمین کے درمیان عدل کا معاملہ، عدل کی قدر اسٹیبلش کرے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. اس کی تجارت اسلامی اخلاقیات کا نمونہ ہوگی. یوتھ ونگ کا
ایک نوجوان وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسلامی اخلاق کا بھرپور مظاہرہ کرے گا، ساری اسلامی تعلیمات کی پابندی کرے گا۔ یوتھ ونگ کا ہمارا نوجوان ہے، وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے، وہ اپنی بہن کا حصہ ضرور دے گا۔ بہن کا حصہ دیے بغیر وہ اپنا حصہ ہرگز نہیں لے گا۔ تو مثالی کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں، مثالی شخصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ان سب حوالوں سے مثالی شخصیت ہے۔ ہمارا گھر اسلامی صفائی، اسلامی پاکی کا نمونہ ہوگا۔ ہمارے گھر کے باہر کچرے کا ڈھیر نہیں ہوگا۔ ہم پڑوسی کی زمین نہیں ہتھیائیں گے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کی زمین میں کھڑکی نہیں کھولیں گے۔ عزیز دوستو، ان سب حوالوں سے اسلامی اخلاق کا نمونہ بننا ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں یہاں یہ لوگ جمع ہیں، ہم سب اگر اسلامی اخلاق کا نمونہ بن جائیں، آپ نے اپنی آئیڈیل دنیا کی طرف، اپنے مقصد کی طرف سفر کا بڑا حصہ طے کر لیا۔ یہ پہلا ڈیسائیسو قدم ہے اس منزل کی طرف۔ یہ قدم اٹھائیے۔ اس قدم کو اٹھانے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ فیصلہ کریں، آج ہی قدم اٹھا سکتے ہیں، آج ہی اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو میری پہلی گزارش یہی ہے، مثالی اخلاق کا نمونہ بنیے۔ دوسری گزارش عزیز دوستو یہ ہے کہ صلاحیت پیدا کیجئے، اعلیٰ ترین صلاحیت۔ آپ نے عزم کیا ہے، اپنے عہد آپ نے ابھی دہرایا، اس میں بھی عزم کیا ہے۔ جو ترانہ آپ نے اس کانفرنس کے لیے تحریر کرایا اور جس کی بہت ہی خوبصورت آواز میں یہاں خواندگی ہوئی، اس میں بھی اس عزم کا اظہار موجود ہے کہ آپ دنیا کو بدلیں گے، ایک نئی دنیا تعمیر کریں گے۔ دنیا کو بدلنے کے لیے صلاحیت درکار ہے، ٹیلنٹ درکار ہے، اسکل درکار ہے۔ صلاحیت کے بغیر آپ اس دنیا کو نہیں بدل سکتے۔ تو طے کیجئے کہ ہم کسی نہ کسی معاملے میں غیر معمولی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ الحمدللہ ابھی جن لوگوں کو یہاں پہ سرٹیفکیٹس دیے گئے، ایگزیبیشن میں جن لوگوں نے اپنے ماڈلز لگائے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی، بے انتہا خوشی ہوئی۔ ایسی صلاحیت ہم میں سے ہر ایک، ظاہر ہے کہ اسی قسم کی صلاحیت نہیں، کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے، ایک غیر معمولی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو، اس کی ہم کوشش کریں۔ کام کا میدان منتخب کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صبح سے جو لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک میدان منتخب کیا۔ جو محترمہ تشریف لائیں صبح، انہوں نے عین نوجوانی میں طے کیا تھا کہ جو ہیومن ٹرافیکنگ ہے اس کے خلاف وہ کام کریں گی، پوری زندگی اس کام کے لیے لگا دی۔ ایک اور صاحب انہوں نے طے کیا کہ نشے سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ اپنی زندگی لگا دیں گے۔ علیم اللہ خان صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے طے کیا کہ نوجوانوں کے اور مظلوم طبقات کے حقوق کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے وہ اپنی زندگی لگائیں گے۔ تو آپ میں سے ہر ایک میدان منتخب کرے کام کا، کہ اس میدان میں ہم کام کریں گے، سماج کو دیں گے، سماج کو کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اس میدان کے لیے جو صلاحیت درکار ہے، وہ صلاحیت، وہ اسکل، وہ ٹیلنٹ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اگلی جو یوتھ کانفرنس آپ کی ہو تو صلاحیتوں کی ایک پوری کہکشاں یہاں روشن ہو۔ صرف انٹرپرینرشپ کے میدان میں نہیں، ہر میدان میں، سوشل سروس کے میدان میں، برائیوں کے خاتمے کے میدان میں، جسٹس کے قیام کے میدان میں، سماج کو اونچا اٹھانے کے میدان میں، ہر میدان میں غیر معمولی کارنامے، غیر معمولی کارناموں کی ایک پوری کہکشاں یہاں روشن ہو جائے۔ یہ آپ عزم لے کر جائیے۔ یہ میری دوسری گزارش۔ پہلی گزارش، اخلاق، کردار اپنے اندر پیدا کیجئے۔ دوسری گزارش، اعلیٰ صلاحیت پیدا کیجئے۔ تیسری گزارش محترم دوستو، اس کا تعلق ہمارے ملکی سماج سے، برادران وطن کے سماج سے۔ صبح سے اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اسلاموفوبیا، اسلام کے سلسلے میں نفرت، فرقہ پرستی، فلاں فلاں۔ اس کا سلوشن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کا سلوشن۔ اس کا سلوشن کوئی بہت بڑی میزائل سائنس نہیں ہے،
بہت سمپل سلوشن ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ یہ طے کر کے اٹھیں، یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کل سے 26 دسمبر 2022 سے ہماری جدوجہد شروع ہوگی۔ ہم آئندہ ایک سال میں 5 اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں کو اسلام کے سلسلے میں صاف کر دیں گے، اسلام کیا ہے وہ ان کو بتا دیں گے، اسلام کی سچائی ان کے سامنے واضح کر دیں گے۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ہمارے پڑوسی، یہ لوگ اب انشاءاللہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، یہ ان کو میڈیا سے معلوم نہیں ہوگا، ہمارے ذریعے معلوم ہوگا۔ یہ طے کر لیجئے۔ عزیز دوستو، اسلام فوبیا کا، اسلام کی دشمنی کا، ان سب چیزوں کا اصل سبب یہ ہے کہ یہاں کے ہمارے عام غیر مسلم بھائی وہ اسلام کو میڈیا سے جان رہے ہیں۔ جس دن اسلام بتانے والے ہم ہو جائیں گے، ہمارے ذریعے اسلام کمیونیکیٹ ہوگا، اس دن انشاءاللہ تبدیلی کا ایک طاقتور عمل شروع ہو جائے گا، بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہونے لگیں گی۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ 5-6 لوگوں کو سال میں ان کے ذہنوں کو صاف کرنا، غلط فہمیاں دور کرنا، اسلام کیا ہے یہ ان پر واضح کر دینا، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ میکینک ہیں، آپ کے پاس آنے والے کسٹمرز، آپ کے ساتھی میکینک، وہ اچھی طرح جان لیں کہ اسلام کیا ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے کلیگز، آپ کے باس، وہ جان لیں۔ آپ تاجر ہیں، آپ کی دکان پر آنے والے، آپ کے کسٹمرز، آپ کے ساتھی، آس پاس کی دکان والے، وہ سب جان لیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا میسیج کیا ہے۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ میڈیا انہیں غلط بتا رہا ہے، صحیح جو بات ہے وہ یہ ہمارا بھائی بتا رہا ہے۔ تو یہ کام اگر آپ کر لیں، بہت سمپل کام ہے، آسان کام ہے، لیکن اس سے بڑی طاقتور تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ میری تیسری گزارش ہے۔ چوتھی اور آخری گزارش اس کا تعلق مسلم امت سے ہے، مسلم ملت سے ہے۔ عزیز دوستو، ہم میں سے ہر ایک اپنے شہر پر نظر ڈالے، شہر کی ملت پر نظر ڈالے اور دیکھے کہ ہمارے شہر کی ملت اسلامیہ میں کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، کن کن حوالوں سے وہ اسلام سے دور ہیں۔ ہم ایک ایک چیز کو ٹیک اپ کر لیں۔ ہم میں سے کچھ نوجوان یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے شہر کو، اکولا کو، ناگپور کو، جالنا کو، شولاپور کو، یہاں کے مسلم محلوں کو گندگی سے پاک کرنے کی مہم کل سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم اپنے شہر کے مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں گے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، ہمارے محلوں میں کچروں کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مسجد کے طہارت خانوں میں بو نہیں آنی چاہیے۔ ہم طے کر لیں، ایک برائی آپ نے طے کر لی، کچھ اور نوجوان طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے شہر کے مسلمانوں کو وراثت کی اسلامی تقسیم کی طرف متوجہ کریں گے۔ ہمارے محلے کے 100% مسلمان وراثت تقسیم کریں گے تو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق تقسیم کریں گے۔ کچھ اور نوجوان طے کر لیں کہ ہم اپنے شہر کو جہیز سے پاک کریں گے، مہنگی شادیوں سے پاک کریں گے۔ تو آپ جس برائی کو بھی زیادہ بڑی برائی سمجھتے ہیں، آپ کے شہر میں جس برائی کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم امت کی غلط تصویر بن رہی ہے، اسلام کی غلط شہادت ہو رہی ہے، آپ اس کو نشانہ بنائیے، اس کو دور کیجئے۔ دور کرنے تک دم مت لیجئے۔ صرف تقریر کرنا، گفتگو کرنا، جلسہ کرنا یہ کام نہ ہو، بلکہ وہ برائی ختم ہو جائے، یہ یوتھ ونگ کا مقصد بن جائے۔ تو یہ 4 گزارشات ہیں میرے خیال میں یہ سیڑھی کا پہلا قدم ہے۔ آپ سیڑھی کا یہ پہلا قدم طے کریں گے تبھی اگلے قدموں کی باری آئے گی، اور اسی کے بعد آخری سیڑھی منزل تک آپ پہنچ سکیں گے۔ تو کیا آپ سب یہ 4 باتیں طے کر رہے ہیں؟ 4 چیزیں، کیا آپ سب اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق بنائیں گے؟ کیا آپ سب ایک ایک غیر معمولی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا آپ سب اپنے 5-6 برادران وطن دوستوں تک صحیح اسلام پہنچائیں گے؟ اور کیا آپ سب اپنے اپنے شہر کی ایک بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے کل سے مہم شروع کر دیں گے؟
آپ یہ مہم شروع کر دیجئے. انشاءاللہ یوتھ ونگ مہاراشٹرا میں ایک بہت بڑی تبدیلی، بہت ٹھوس تبدیلی کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.